أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. سورۃ الحشر مدنیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے 59، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 101، جبکہ اس میں 24 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. یہ سورت ساری کی ساری غزوہ بنی النضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا نام دوسری آیت سے ماخوذ ہے، لأول الحشر. اور اس حشر کا معنی قیامت نہیں بلکہ اس حشر کا معنی ہے اجتماع، حملہ، اکٹھ، حلہ. تو سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے اس سورت کا نام لیا سورۃ الحشر، تو آپ نے فرمایا کہ اسے سورۃ الحشر نہیں بلکہ سورۃ النذیر کہو. تو یا تو اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النذیر ہے، اور یا انہوں نے اس لیے فرمایا کہ اس میں چونکہ سارا واقعہ بنو نذیر کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ بنی النذیر کہو. ہوا یہ کہ جب بئر معونہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو ان میں سے ایک آدمی زندہ بچ گیا جن کا نام تھا عمرو ابن امیہ الزمری. یہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بنو عامر کے 2 آدمی انہیں نظر آئے اور عمرو نے ان دونوں کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، چونکہ یہ بنو النذیر کے حلیف تھے، مگر عمرو کو اس بات کا علم نہیں تھا. انہوں نے لا علمی میں ان دونوں کو قتل کر دیا اور اس طرح سمجھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ بئر معونہ کے شہداء کا بدلہ لے لیا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہمارا اور ان کا آپس میں معاہدہ ہے، اس لیے ہم اس کی دیت دیں گے، اور اس دیت میں مسلمان اور یہود دونوں حصہ ڈالیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دیت کے پیسے لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں آئے ہیں اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. تو عمرو بن جحاش کو انہوں نے تیار کیا کہ تم چکی کا ایک پارٹ اس گھر کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں سے وہ بڑا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دو. اس طرح آپ کو شہید کر کے مستقل طور پر مسلمانوں اور ان کے پیغمبر سے جان چھڑا لی جائے.
مگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آ گئے، لیکن آپ نے پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی، اس لیے کہ انہوں نے غداری کی، بدعہدی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ نے جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ لوگ مدینہ سے مشرق کی طرف کوئی 2 میل کے فاصلے پر رہتے تھے، تو ابھی محاصرے کو صرف 6 دن گزرے تھے کہ یہود کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے ان کے تمام اسلحے پر، ان کی زمینوں پر، ان کے باغات پر اور ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن باقی ساز و سامان جو گھر کا ہے وہ ہر آدمی ایک اونٹ پر جتنا لاد سکتا ہے لاد لے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ خیبر چلے گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ فتح یہ تمہارا کارنامہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت اور دانائی والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں میں سے، لأول الحشر، پہلے ہی حملے میں، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور انہوں نے خیال کیا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان کے پاس ایسے طریقے سے آیا جس کا انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بأیدیہم، وہ اپنے گھروں کو گرا رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وأیدی المؤمنین، اور مؤمنین کے ہاتھوں کے ساتھ، فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ فرمایا پہلے ہی حملے میں، پہلے ہی اکٹھ میں اللہ پاک نے بنو نذیر کے یہود کو گھروں سے نکال باہر کیا،
ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس طرح جلدی جلدی وہاں سے نکل کر چلے جائیں گے، بلکہ تمہارا خیال تھا کہ ایک لمبے عرصے تک مقابلہ ہوگا، محاصرہ ہوگا، اور تب کہیں جا کر وہ اپنے قلعوں سے نکلنے پر آمادہ ہوں گے۔ اور یہود کا خیال یہ تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، یعنی اللہ کے لشکر سے بچا لیں گے۔ تو اللہ پاک نے ایسا طریقہ استعمال کیا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ہوا یوں کہ مسلمانوں نے، ان کا ایک نخلستان تھا بویرہ جس کا نام تھا، ان کے قلعے اس نخلستان سے گھرے ہوئے تھے، اس لیے لڑنے کے لیے کوئی میدان میسر نہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹنا شروع کرو اور انہیں جلانا شروع کرو، تاکہ وہ قلعوں سے نکل کر مقابلے پر آئیں اور دو بدو جنگ ہو اور فیصلہ ہو جائے۔ مگر وہ اس قدر بزدل ثابت ہوئے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے باہر نہ نکلے، بلکہ قلعوں میں ہی بند رہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کے ساتھ جتنی مدد کی گئی ہے اتنی کسی نبی کی نہیں کی گئی۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں کہ اس کے دلوں میں اللہ پاک ہمارا رعب ڈال دیتا ہے۔ تو جب دل ہی قائم نہ رہا تو پھر انہوں نے جنگ کیا کرنی تھی؟ انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی ہم چھوڑتے ہیں مدینے کو اور یہاں سے جاتے ہیں، اور ہمیں پرامن طریقے سے جلا وطن ہونے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ بنو نذیر کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، یہ بہت شرارتی آدمی تھا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ قریش کے پاس گیا، اس نے کہا جی تمہاری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، اور آؤ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں سے بدلہ لیں، اور مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں بڑے گھٹیا اشعار کہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ چند ساتھی اپنے ساتھ لے جائیں اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کام نپٹا دیا۔ تو فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے اپنے مکانات کو گرانا شروع کر دیا۔ ایک تو حسد کہ یہ مکان مسلمانوں کے کام نہ آئے، اور ایک یہ وجہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ اس کی جو لکڑی ہے اور جو اس کے بالے ہیں اور شتیر ہیں وہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ جہاں بھی جائیں وہاں نئے مکان تعمیر کر سکیں۔ اور ادھر سے مسلمانوں نے بھی ان کے گھروں کو گرانا شروع کر دیا تاکہ راستہ بنے آگے بڑھنے کا۔ تو دونوں طرف سے ان کے گھروں کی تباہی اور بربادی کا عمل شروع ہو گیا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ دی تھی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں دنیا میں قتل کا عذاب دیا جاتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا اللہ پاک پہلے لکھ چکے تھے کہ انہوں نے جلا وطن ہونا ہے۔ اگر ایسا پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا تو ان کو قتل کیا جاتا، ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا اور لونڈیاں بنا لیا جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو ہلکی سزا دی کہ تم جاؤ اور مدینہ سے نکل جاؤ اور کہیں اور آباد ہو جاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ، تم نے کوئی درخت نہیں کاٹا. او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا اسے اس کی جڑوں پر نہیں چھوڑ دیا. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے. جب مسلمانوں نے درخت کاٹنے شروع کیے اور جلانے شروع کیے تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے ہیں، اور یہ کیا ہوا کہ آپ خود ہی فساد کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنگ میں درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں، بچوں کو مارنا جائز نہیں، لیکن اس موقع پر جو آپ نے درختوں کو کاٹا اور جلایا، یہ اللہ پاک کی اجازت سے ایسا ہوا، اور ایسا کرنا جنگی مصلحت کے لیے ضروری تھا. تو بویرہ کا نخلستان جب برباد ہوا تو سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَحَانَ عَلَى صَرَاتِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ، کہا کہ بویرہ میں جو آگ لگی اور جس کے شعلے آسمان تک پہنچے، یہ بےعزتی اور ذلت بنی لوئی یعنی قریش نے بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لی. بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، مگر جب مسلمان آ گئے تو نہ بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا، نہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے ساتھ دیا، اور نہ ہی قریش کی طرف سے کوئی مدد آئی. چنانچہ یہ ذلیل ہو کر مدینہ سے نکل گئے. لینتن کا معنی ہوتا ہے نرم چیز. کوئی درخت جب تک زندہ ہے اس میں نرمی پائی جاتی ہے، اس لیے اسے لینتن کہا، یا پھر اسے اس کی جڑوں پر چھوڑ دیا. تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا. ترجمہ ایک بات، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکیزگی بیان کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی ہے جس نے نکالا کفر کرنے والے لوگوں کو. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. من دیارہم، ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے ہی حلے میں. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے.
وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، من اللہ، اللہ تعالی سے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بِأَیدِیہم، وہ اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَأَیدِی الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ دی تھی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں دنیا میں ہی قتل کی سزا دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، تم نے کوئی درخت نہیں کاٹا، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا نہیں رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔